بامبے کی یہ آخری مجلس ہے آج کی رات۔ مسلسل خواجہ اجمیری کی اس ربائی کے اوپر میں آپ سے معروضہ کروں کہ خواجہ صاحب نے جو مولا حسین کی شان میں لکھا، پتہ نہیں کیا اجر مل رہا ان کو وہاں پہ۔ دنیا میں یہ نظر آیا کہ وہ زندہ رہ گئے، سارے وہ لوگ ختم ہو گئے کہ جو مولا حسین کے خلاف تھے۔ ایون وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتا تھا، اسی شہر کا رہنے والا، لیکن حشر یہ ہوا کہ شہر سے باہر چلا گیا۔ جس نے یزید کا ساتھ دیا اس کا حشر یہی ہونے والا ہے، جو حسین کا ساتھ دیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ مولا حسین ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے، ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسین نے کسی شہر پہ، کسی ملک پہ حکومت نہیں کی، مولا حسین کی حکومت انسانوں کے دلوں پر تھی۔ آج بھی حسین انسانوں کے دلوں پر حکومت کرو، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو اور کوئی زبان بولتا ہو، جو حسینی ہے وہ ہمیشہ حسینی رہتا ہے۔ کوشش یہ کرو، میرے یوتھ کو بول رہا ہے کہ مولا حسین کے لیے دعا کرتے رہو، اپنے لیے کہ حسین کی شفاعت مل جائے۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھو۔ میں زینبیہ میں اس دعا کے اوپر میرا 5 بجے کا جو عشرہ ہے زینبیہ امام بارگاہ کا، وہاں پہ اسی دعا پہ پڑھا۔ لیکن آج آپ کو خیسر باغ میں آج مولا حسین کی شفاعت بتاتا کہ کیسے حسین شافی ہے، کیسے مولا حسین اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزاداروں کو، اپنے ماتمداروں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کے شفاعت کیسے کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت۔ بہت عجیب دعا ہے، 2 جملے بس اس میں کہ اللہ دنیا میں ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے۔ آہستہ مت بولو، زیارت جہاں سے میسیجز آ رہے کہ ہم خیسر باغ کی مجلس سن رہے تو سنو، زیارت اربعین اگر زیارت اربعین مومن کی پہچان یہ ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، 11ویں امام کے جملے۔ 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامات مومن میں یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین رہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کوشش کرو زیارت اربعین 40 دن اربعین تک پڑھنا، نیت کر لو کہ مولا حسین میں آپ کی زیارت پڑھ رہا، میں زیارت پڑھ رہا، مجھے آپ اس سال کا اربعین کرا دو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، پیسے رہو یا نہیں رہو، حسین مسبب الاسباب کا مظہر ہے۔ حسین اسباب پیدا کریں گے، حالات بدلیں گے اور آپ کو زیارت اربعین ہوگی۔ اگر حسین بلانا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کوشش کرو زیارت اربعین۔ اگر آپ کو زیارت اربعین پڑھنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی، کوئی بات نہیں، ڈیوائن پل کے اوپر جاؤ، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، ڈیوائن پل کا پہ جاؤ، پہلی جو زیارت ہے وہ زیارت اربعین ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے انگلش میں، آپ آڈیو لگا لو اس کا، کھڑے ہو۔ زیارت اربعین اتنے بڑے مجمع سے خیسر باغ میں 4 محرم کی مجلس میں بولا کہ تم زیارت ہوتی ہے 100% ہوتی ہے، انلیس تم زیارت نہیں پڑھ رہا، دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ حسین دیتے کیا ہے۔ زیارت اربعین اگر یہ سال ہو جائے تو ہماری تو ڈیسٹینی بدل جائے۔ حسین کی زیارت کے لیے جب میں بولا کہ ایک واقعہ بیان کرتا کہ زیارت مولا حسین کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی تمہاری زندگی کو بدل سکتی، کتنی چینج لا سکتی۔ تمہاری بامبے میں زندگی بدل جائے، لائف بدل جائے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا کہ زیارت امام حسین تقدیر کو کیسے بدلتی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو جاؤ حسین کی چوکھٹ پہ، دیکھیے آپ اس میں تعجب مت کرو کہ کیسے بدلے گی، میری تقدیر میں نہیں۔ بابا تقدیروں کا لکھنے والا یہ ہے، اس راہب کے پاس تقدیر میں بچے نہیں تھے، کہا بڑا مایوس ہوا، وہ اٹھا محفل سے، مولا حسین سے ملاقات ہوگی، بچپنا ہے، مشہور واقعہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ حسین نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں آیا تھا بڑی امید کے ساتھ آپ کے نانا کے پاس، لیکن نانا نے کہہ دیا کہ میری تقدیر میں نہیں ہے۔
کہا کیا مانگنے آیا تھا؟ کہا مجھے اولاد دے دے، مجھے اللہ اولاد دے دے۔ جب یہ کہا تو کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بیٹا چاہیے۔ تو حسین نے کہا میں نے ایک بیٹا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ حسین نے کہا دوسرا بیٹا دیا۔ 7 بیٹوں کے لیے کہا۔ جبرائیل آگے کہا کہ اے میرے حبیب حسین جب تک بولتے رہیں گے ہم دیتے رہیں۔ تب سمجھے تم تقدیروں کو بدلنے والا ہے، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے۔ یا علی کہتے ہی تقدیر بدلنا۔ خلوص کے ساتھ بول کے دیکھو، تم محرم میں 4 محرم کی مجلس سن رہے مجھ سے، فرش اعظم پہ ہو، بیٹھ کے دل میں دعا کرو کہ مولا میری تقدیر کو بدلو۔ دوستو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اتنے امام بارگاہ ہے، ہر مسجد میں امام بارگاہ، ہر مسجد میں ممبر ہے، یہاں پر ممبر ہے، جاؤ اور مانگو، مولا عباس کے علم کو پکڑ کے مانگو، شہزادے علی اصغر کے گہوارے کو پکڑ کے مانگو۔ تمہاری تقدیر اگر نہیں بدلی تو کوتاہی میری ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اگر تم مانگو گے تمہاری بامبے میں زندگی بدل جائے گی، لائف چینج ہو جائے گی۔ یہ ہے زیارت۔ اب آپ سنو، زیارت کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے، ہمارے ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنیں گے کہ کیسے زیارت امام حسین کا اجر ہے، کتنا اجر ہے، کتنا ریوارڈ ہے۔ مولا حسین کی زیارت تمہاری زندگیوں کو بدلتی کیسا۔ میں نے ایک جملہ ابھی بولا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، جو انگلش سمجھ رہا وہ سمجھ رہا، جو نہیں سمجھ رہا ان کے لیے اردو میں بول رہا۔ یہاں پر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی تمہاری لحد آرام باغ رحمت آباد میں جو لیٹے ہوئے ہیں نا، ان کی تقدیر بدلتی۔ اب آپ واقعہ سنو اور غور سے سنو کہ کیسے تقدیر زیارت امام حسین بدل۔ نجف اشرف کا واقعہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی۔ مولا کی زیارت کے لیے باواز بلند سلوات پڑھو۔ نجف اشرف کا واقعہ شاید منازل الاخرہ میں، شاید اس کتاب میں تمام بڑے علماء نے لکھا کہ وہاں پہ دینی مدرسہ ہے، آج بھی یہ تو وہاں کے 2 طالب، غور سے سنو کہ زیارت امام حسین کا ثواب، 2 طالب علم بچپنے سے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے اور مدرسے میں بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، وہی نجف اشرف کے رہنے والے۔ ایک دوست بیمار ہوا، شدید بیمار، ایسے محسوس ہو رہا کہ اب یہ ختم ہو جائے۔ دوسرا دوست بہت پریشان۔ بہرحال جو بیمار ہوا اس کا آخری وقت آیا تو یہ دوست پہنچا، اس کا زندہ ہے، اس نے کہا کہ میں بالکل میرا آخری وقت ہے، آئی تھنک میری زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس نے کہا نہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ یہ میرا آخری وقت۔ تو یہ جو زندہ دوست تھا اس نے ایک رات پہلے، موت سے ایک رات بالکل لاسٹ سٹیج میں ہے، لاسٹ سٹیج میں، اس نے کہا میرے دوست بہت افسوس ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہے، لیکن پلیز غور سے سنو، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ اس دنیا سے۔ اس نے کہا کہ کیا وعدہ کرو؟ کہا کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور میں رہ جاؤں تو تم ایک کام میرا کرنا کہ جب تم دفن ہو جاؤ، دفن ہونے کے بعد جو پہلی رات آئے تمہاری، اس میں کیا حالات ہوئے تمہارے وہاں پہ، وہ میرے خواب میں آ کے بولو، پہلی رات کے حالات بتا کہ تمہاری وہ رات کیسے گزری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگے بتائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے بتائے۔ روح نکلنے کے بعد مشیت الہی ہے، معصومین کیا جب تک حکم نہیں ہوتا باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا، لیکن اس نے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 یا 2 دن میں وہ دوست کا انتقال ہوا، غسل و کفن ہوا۔ نماز کے بعد جب تدفین ہو رہی تو یہ جو زندہ دوست تھا جس نے وعدہ کیا وہ قریب گیا، بند کفن کھولا، اس کے کان میں کہا آہستہ سے کہ دوست، مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات کیا حالات ہوں گے تم آ کے بتاؤ گے۔ بس بول گیا، دفن ہو گیا۔ یہ زندہ دوست اپنے گھر آیا، بہت گریہ کیا، افسوس کیا۔ افسوس کرنے کے بعد اس نے نماز اول شب اپنے دوست کے لیے پڑھی، بڑا ثواب ہے اس نماز کا، جو پہلی رات کی نماز ہے، 1 آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا والی نماز، بے انتہا ثواب ہے مومن کے لیے پڑھنا۔ نماز پڑھی، صدقہ دیا۔ اب میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا صدقے کا پہلی رات کا کیا ثواب ہے اور نماز کا کیا ثواب ہے ان مجالس میں اگر آگے موقع ملا تو۔ بہرحال سب کیا، رات میں سو گیا انتظار میں کہ میرا دوست میرے خواب میں آئے۔
زیارت امام حسین اس کا ثواب دے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ، کہ اللہ ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے. رات میں سو گیا، یہ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، پانچواں دن گزرا، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال آئے. یہ بڑا مایوس، پتہ نہیں کیسا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے میرا دوست کہ میرے خواب میں نہیں آیا، جبکہ وعدہ کرتے گیا. بار بار بولو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئے، کوئی نہیں آ سکتا. باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا جب تک حکم الہی، حکم معصوم نہ. اس نے کیا کیا؟ 2 سال کے بعد، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، 2 ایئرس کے بعد وہ مرحوم دوست زندہ دوست کے خواب میں آیا. جب خواب میں آیا تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ او مائی فرینڈ، او میرے دوست، بچپنے کا دوست ہے، تم نے وعدہ کیا تھا، میں انتظار کر رہا تھا، 2 سال کے بعد تم خواب میں آئے. اس میں کئی پیغامات ہیں، کئی پیغامات ہیں. تو اس نے کہا میں کیا کروں، میں حساب دے رہا تھا. کہ گھبرا گیا. اس نے کہا 2 سال سے تم حساب دے رہے. یاد رکھو، اپنی زندگی کو ایزی مت لو. یہ یاد رکھو، زندگی میں تم اپنے والدین کی نماز پڑھتے ہو، قرآن کی آیت ہے جو پڑھ رہا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں. آپ ماں باپ کی جو نماز پڑھتے ہو اس میں 10 مرتبہ یہ آیت پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مشہور ترین قرآن مجید کی آیت ہے. کیا ہے؟ اپنے والدین کے لیے پڑھنا ہے کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر، مومنین کے اوپر، ان کے حساب میں. دوستو یاد رکھو، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولا، جو بالغ، حساب سب کو دینا ہے، کوئی بچاوا نہیں ہے. ایک ایک لمحے کا حساب ہے. اب سنو اس میں، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، مومنین کے اوپر، یوم یقوم الحساب. حساب ہم کو حساب لینا بہت اچھا آتا ہے، حساب دینا نہیں آتا. کبھی سوچا کہ ہمارے سے بھی کوئی حساب لے گا؟ میں پوچھوں، کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے؟ کبھی میں سوچتا یہ بات، کسی کا مال کھا جاؤ، کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی کو جھوٹ بول دو، کسی کو دھوکہ دے دو، یہ سارا حساب ہے، آپ کو دینا ہے. کسی مومن کا مال کھا گئے، 1 روپیہ بھی اگر کھائے تو واپس کر دو. کتنے خاموش ہو گئے آپ، کتنے خاموش ہیں. حساب دینا ہے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب کو حساب دینا ہے اس کی بارگاہ میں. لحد میں پہنچے، جو تلخین پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز کا سوال ہے اور ایک ایک چیز کا جواب ہے. غیروں سے نہیں، علی والوں سے، حسین کے عزاداروں سے، حسین کے ماتمداروں سے. تلخین سب کو پڑھی جاتی ہے. آرام باغ رحمت آباد میں لٹا کے ہلا ہلا کے پڑھتے ہو تلخین. اسماعیل فام، فلاں ابن فلاں، سب کے ساتھ تلخین ہے. خاموش مت سنو. think what I'm saying, think what I'm saying. کہ کتنے ایسے گناہ جس کا حساب ہے. اسی لیے کہا کہ 24/7 معافی مانگو. اب جمعرات کو آپ انصاف سے بولو، اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا، تم شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ ارے بولو. میں نے تو کوئی ڈرانے والی بات ہی نہیں کی. اتنا کیوں ڈر گئے؟ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہو. دعائے کمیل کے جملے کیا ہے؟ دعائے کمیل کس کی ہے؟ میرے مولا کی ہے. میرے مولا کی دعا ہے. علی کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں دعائے کمیل میں. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا. یہ عابد بن رمی نہیں بول رہے، یہ مولا علی بول. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ سارے مولا کے جملے دعائے کمیل کے. مولا کیا بول رہے؟ آگے چل کے بولا تو مولا نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. خدا نہ خواستہ علی کے تعلق سے کوئی سوچ سکتا کہ گناہ ہوا؟ علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. محبت علی نہیں ہے تو جہنم ہے. ولایت علی مست ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. لیکن مولا کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے. کوئی بول سکتا اتنے بڑے مجمع میں کہ علی کو کچھ نہیں معلوم؟ علی اس بندے کا نام ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. علی نسلوں سے واقف ہے.
علی تمہارے دل کی دھڑکن سے واقف ہے، تم کیا سوچ رہے مولا جانتے، چیز سے واقف ہے۔ لیکن دعائے کمیل میں جا کے دیکھو ٹرانسلیشن، دعائے کمیل میں مولا بول رہے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات، علی اپنے لیے نہیں بول رہے، یہ ذہن میں مت رکھو، علی یہ ہم کو میسج دے رہے، ہم کو پیغام دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں سے دعا مانگتا ہوں۔ تو تم کو کیا ہوا؟ حساب سب کو دینا ہے، ایک ایک آدمی کو دینا ہے۔ اس بندے نے آگے کہا آپ سنو، شاید یہ واقعہ آج کمپلیٹ نہ ہو، کل کمپلیٹ کروں گا، اس کا جب اینڈ آئے گا نا کہ جب آپ خوش ہوں گے۔ پہلی مرتبہ قیصر باغ میں اتنی خاموشی، اللہ فارگیو، کیا ضرورت ہے مولا کو؟ لیکن مولا اپنے لیے نہیں، ہم کو کہ میرے چاہنے والوں اپنی زندگی میں استغفار کرو۔ رات میں سونے سے پہلے جب قیصر باغ کی مجلس کر کے واپس جانا، پرسا دے کے اپنے بستر پہ لیٹنا، اپنے نرم تکیے پہ سر رکھنا، 5 منٹ سوچنا عابد بیرمی نے کیا کہا، 5 منٹ صرف رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ بول دو اللہ تو مجھے معاف کر۔ ایک مرتبہ نہیں بول سکتے، just say one word کہ اللہ پلیز حسین کے نام پہ forgive me، مجھے معاف کر۔ تمہارا آپ کو ایک بات بولوں کہ جب انسان معافی مانگتا ہے تو اس کا غرور ٹوٹتا ہے۔